اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہمارا درس اور گفتگو سورہ مبارکہ حجرات میں آیت نمبر 12 کے سلسلے میں چل رہا ہے، جس کے ہم نے بعض حصوں کو بیان کیا، اور آج ہم اس آیت کے اس حصے کو پڑھ لیتے ہیں کہ جس میں تجسس کو منع کیا گیا ہے، جس میں تجسس کو منع کیا گیا ہے، جو سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 12 ہے، جس میں اللہ عز و جل اس طرح ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتم ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ تو ہم نے اس سے پہلے والے دروس میں زن کے بارے میں بیان کیا، سوء زن کے بارے میں بتایا کہ سوء زن صحیح نہیں ہے، اور آج ہم یعنی سوء زن جو ہے وہ گناہ ہے، اور آج تجسس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تجسس کو منع فرمایا ہے۔ سپس در دستور بعد مسئلے نہیں از تجسس را مطرح کر دے۔ اس کے بعد یعنی سوء ظن کے بعد اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں تجسس کے مسئلے کو بیان کیا ہے۔ می فرماید اللہ عز و جل فرماتا ہے: ہرگز در کار دیگران تجسس نہ کنید، بالکل آپ کسی دوسرے کے امور میں کاموں میں تجسس نہ کرو، کسی دوسرے کاموں میں تجسس نہ کرو۔ کیا ارشاد ہو؟ ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو، کہنے تجسس و تحسس، تجسس اور تحسس بمعنی جستجو دریافت است، ان دونوں کے معنی جستجو کرنے کے ہیں، تجسس کے معنی بھی اور تحسس کے معنی بھی جستجو کرنے کے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ تجسس اور تحسس ان دونوں کے معنی جستجو کرنے کے ہیں، ولی اولی معمولاً در امور نامطلوب میں آیا، لیکن جو تجسس ہے وہ عام طور سے تجسس جو عام طور سے ان کاموں میں استعمال ہوتا ہے کہ جو نامطلوب ہے، غیر مطلوب ہے، جو نہیں ہونے چاہیے۔ تجسس کہاں آتا ہے؟ عام طور سے ان کاموں کے لیے بولا جاتا ہے کہ جو غیر مطلوب ہوتے ہیں، جو نہیں ہونے چاہیے۔ وَدَوُمِی غالباً در امر خیر، اور جو دوسرے والا ہے وہ غالباً امر خیر میں استعمال ہوتا ہے، یعنی تحسس۔ صحیح؟ تجسس کہاں استعمال ہوتا ہے عام طور سے؟ امر غیر مطلوب میں، اور تحسس کہاں استعمال ہوتا ہے؟ امر خیر میں عام طور سے۔ ودبومی غالباً در امر خیر، چنانکہ یعقوب علیہ السلام بفرزندانش دستور بھی دے، جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزندوں کو، اپنے بیٹوں کو حکم دیا، کہا: یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اے بچوں، اے بیٹو، یا بنی، اے میرے بیٹو، جاؤ یوسف کو مثلا تلاش کرو،
فتحسسوا من یوسف، یوسف کو یعنی یعقوب علیہ السلام نے اے فرزندان من، اے میرے بیٹو بروید جاؤ از گم شدہ من، اور میرے گم شدہ بیٹے یوسف و برادرش جستجو کنید، اور ان کی جستجو کرو، یعنی میرے بیٹے کی جستجو کرو۔ اے میرے بیٹو جاؤ میرے گم شدہ بیٹے یوسف کی جستجو کرو اور ان کے بھائیوں کی۔ سورہ مبارکہ ہے یوسف کی آیت نمبر 87۔ تو یہاں پر جو ہے وہ فتح بحث جو ہماری ہے وہ کیسے ہے؟ فتحسسو سے ہے، یعنی جستجو تجسسو بھی ہے اور جستجو تحسسو بھی ہے، لیکن تجسسو غیر مطلوب ہے اور تحسسو مطلوب ہے۔ مثال میں کیا پیش کیا انہوں نے؟ استاد آیت اللہ علامہ متعلم شیرازی حفظہ اللہ نے تحسسو کی مثال پیش کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 سے، جس میں جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا اور اسلام کے بارے میں کہا۔ در حقیقت گمان بد عاملی است برائے جستجو گری، حقیقت میں گمان بد جو ہے وہ عامل ہے جستجو کرنا، کس کے بارے میں؟ اعمال سے برائے جستجو گری۔ در حقیقت گمان بد جو ہے وہ عامل ہے کیا کے لیے؟ جستجو گری کے لیے۔ گمان بد کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جستجو ہوتی ہے۔ جستجو گری عاملی است برائے کشف اسرار و رازهای نہانی مردم، اور جستجو جو ہے وہ عامل ہے جستجو گری۔ گمان بد کیا ہے کا عامل ہے؟ جستجو گری کا، اور جستجو گری عامل ہے کشف اسرار کا، یعنی اسرار کو کشف کرنا، کھولنا، اور رازهای نہانی مردم، اور لوگوں کے پوشیدہ رازوں کا عیاں کرنا۔ و اسلام ہرگز اجازت نمی دہد کہ رازهای خصوصی انہا فاش شود، اور اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ انسانوں کے، لوگوں کے خصوصی اپنے پرسنل راز فاش ہوں۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ حقیقت میں گمان بد جو ہے وہ عامل ہے جستجو کرنے کے لیے، گمان بد عامل ہے جستجو کرنے کے لیے، اور جستجو گری عامل ہے کشف اسرار کے لیے۔ گمان بد کہنے کا عامل ہے، یعنی گمان بد کہنے کا سبب بنے گا جستجو کا، اور جستجو کہنے کا سبب بنے گی کشف اسرار کی، کہ جو راز ہیں وہ جو پوشیدہ جو راز ہیں وہ کشف ہو جائیں گے، کھل جائیں گے۔ وَرَازْهَا نِہَانِي مردم، اور لوگوں کے رازوں کو کشف کرنا ہے، کھولنا ہے، عیاں کرنا ہے۔ وَإِسْلَامْ ہرگز اجازت نمی دہد، اور اسلام اصلاً اجازت نہیں دیتا کس چیز کی؟ کہ رازهای خصوصی انہا فاش شود، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ لوگوں کے، انسانوں کے اپنے راز، ان کے راز فاش ہوں، عیاں ہوں، اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ وبتعبیر دیگر اسلام می خواہد مردم در زندگی خصوصی خود از ہر نظر در امنیت باشند، اور دوسری تعبیر کیا جائے، یوں کہا جائے کہ اسلام چاہتا ہے کہ لوگ اپنی پرسنل زندگی میں، در زندگی خصوصی خود یعنی اپنی ذاتی نجی پرسنل زندگی میں، از ہر نظر، ہر جہت سے، در امنیت باشند، امن و امان میں ہوں۔ اسلام چاہتا ہے کہ انسان اپنی پرسنل زندگی میں، اپنی ذاتی اور نجی زندگی کے معاملات میں ہر اعتبار سے امن و امان میں ہوں۔ بدیہی است اگر اجازت داده شود ہر کس بجستجو گری دربار دیگران برخیزد۔ یہ بات بدیہی اور واضح اور روشن ہے کہ اگر اجازت دے دی جائے تو ہر انسان دوسرے لوگوں کی جستجو میں لگ جائے گا۔
حیثیت و آبروئے مردم برباد بھی رواد، اور اب لوگوں کی حیثیت، عزت، اہمیت، وقعت، آبرو، یہ سب کی سب جو ہے برباد ہو جائے گی۔ ہر ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنے میں لگ جائے گا، صحیح، ہر انسان دوسروں کے عیب فاش کرنے میں، راز فاش کرنے میں لگ جائے گا، تو سب کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ وہ جہنمی باوجود، وہ جہنمی باوجود میں آید، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ جہنم وجود میں آئے گا کہ ہمیں افراد اجتماع در اون معذب و خواہد بود، کہ جس میں مجتمع کے تمام افراد، سماج کے تمام افراد اس عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، یعنی لوگوں کی زندگی جہنم بن جائے گی، لوگوں کی زندگی جہنم بن جائے گی۔ جدھر دیکھو فساد ہوں گے، جدھر دیکھو جھگڑے ہوں گے، جدھر دیکھو ناراضگیاں ہوں گی ایک دوسرے سے، تو اس سے نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگوں کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی، ہر طرف جھگڑے ہوں گے، لڑائی ہوگی، ناراضگی ہوگی، اور ہر طرف جو ہے وہ ایک مشکل اور مشکلات پیدا ہو جائیں گی، لہٰذا پورا سماج اور معاشرہ جہنم بن جائے گا، یعنی وہاں کے عذاب میں تو بعد میں مبتلا ہوں گے، جو جہنم حقیقی ہے اس انسانوں کی زندگی خود جہنم بن جائے گی، یہ سماج جہنم بن جائے گا۔ تو لہٰذا اللہ عز و جل نے اسی لیے تجسس کو منع فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کی عیبوں کو فاش نہ کرو، بدگمانیاں نہ کرو۔ بدگمانی کا نتیجہ چونکہ تجسس ہوگا، اور تجسس کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کی عیب جوئی اور رازوں کو فاش کرنے میں مشغول ہو جائیں گے، اور جب اس طریقے سے لوگ مشغول ہوں گے تو ایک جہنم وجود میں آئے گا کہ جو اس میں تمام افراد مجتمع یعنی سماج کے تمام لوگ اس عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس عذاب سے جو عذاب یہاں پر بھی یعنی آنے والا ہے، ان وجوہات کی وجہ سے یہ آ سکتا ہے، اس سے بچنے کے لیے یعنی وہ عذاب جو جہنمی عذاب اخروی عذاب ہے وہ تو بعد کا ہے، یا برزخ کی مشکلات ہیں وہ تو بعد کی ہیں، اس سے پہلے تو یہی خود زندگی میں لوگوں کے جو زندگی ہوگی وہ جہنم بن جائے گی، وہ مجتمع اور سماج جہنم بن جائے گا، جدھر دیکھیں گے ناراضگی، جھگڑے، شکوے شکایتیں، اور یہاں تک کہ نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کتنا ہی بڑا نقصان ہو سکتا ہے جب انسان ایک دوسرے سے بغض رکھے گا، حسد کرے گا، تجسس کرے گا، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں رکھے گا، تو نتیجات کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام چاہتا ہے کہ سماج اور معاشرہ امن و امان کے ساتھ رہے، سماج اور معاشرے میں امن و امان ہونی چاہیے، امن و امان خراب نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سماج اور معاشرے کے امن و امان برقرار رہنی چاہیے، اور ہر انسان اپنی پرسنل زندگی میں، نجی معاملات میں، ذاتی امور میں وہ امن و امان ہونا چاہیے، اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اسلام کی سوچ ہے، اور اسلام کے اس بارے میں جو ہے وہ اوامر اور احکام ہیں کہ انسان کی اپنی زندگی امن و امان کے ساتھ گزرنی چاہیے۔ بہرحال آج کے درس میں ہم نے یہی پڑھا ہے کہ تجسس کیا ہے، تو بتایا کہ تجسس اور تحسس ان دونوں کے معنی جو ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ تحسس اور تجسس امر نامطلوب ہے، یعنی غیر مطلوب ہے، یہ یعنی اچھا نہیں ہے، اور تحسس امر خیر، امر مطلوب ہے، جیسے کہ جناب یعقوب علیہ السلام کی قرآن کریم میں یعنی جناب یعقوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے بیان کیا ہے سورہ مبارکہ یوسف علیہ السلام میں، سورہ مبارکہ یوسف میں، اور آیت نمبر 87۔ تو تجسس اور تحسس دونوں کے معنی جست چکے ہیں، لیکن ایک میں امر مطلوب ہے اور ایک میں غیر مطلوب ہے، یعنی ایک امر مطلوب ہے، غیر مطلوب ہے، ایک اچھا ہے اور ایک برا ہے۔ اسلام نے تجسس کو منع کیا ہے، کیونکہ اگر اسلام اس بات کی اجازت دے دے تو لوگ ایک دوسرے کی جاسوسی میں لگ جائیں گے اور لوگوں کے عیب اور رازوں کو فاش کریں گے، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان
اپنی پرسنل اور اپنی نجی اور ذاتی زندگی میں امن و امان کے ساتھ رہے، اس کے سامنے کسی قسم کی کوئی مشکل نہ ہو، اور اگر لوگ ایک دوسرے کے تجسس میں لگیں گے تو ایک جہنم وجود میں آ جائے گا، تجسس ہوگا، بدگمانیاں ہوں گی، تجسس ہوگا، ہو سکتا ہے قتل و غارت ہو جائے، ناراضگیاں ہو جائیں، جھگڑے ہو جائیں، بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ تو لہٰذا خود انسان کا یہ انسان کی اپنی زندگی اور یہ سماج اور معاشرہ جہنم بن جائے گا۔ لہٰذا انسان کی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے، کو اچھی باقی رکھنے کے لیے اسلام نے، اللہ عز و جل نے، قرآن کریم نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا ہے، روکا ہے جو انسان کو اس کے امور میں یا انسان کی زندگی کو خراب کر سکتے ہیں، مشکلات سے دوچار کر سکتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔